على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته. خاموش پہ مرنے کی فائدہ ہو سی ولا صداقة بعد صداقته ولا عدالة بعد عدالته ولا سخابة بعد سخابته ولا شجاعة بعد شجاعته. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات وحبيبنا وأحببنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا وهادينا ومكينا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا ومأوانا وملجانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سبحان الله. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہم بھول گئے. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب میں وہ مکے کا در یتیم اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے نام ان کا. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے نام ان کا. ان کے نام میں یہ 2 مرتبہ میم اچھا. سب نبیوں میں وہ برتر ہے وہ رسول عربی. سب صحیفوں میں بھی قرآن حکیم اچھا. آئے محمد مصطفیٰ دنیا پہ جب آئے محمد مصطفیٰ ارض و سما کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالہ. اونچی بات نہ رکھو. آئے محمد مصطفیٰ ارض و سما کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالہ. چہرہ تھا جن کا والضحیٰ نور الہدیٰ بدر الدجا. دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ. خلق ان کا تھا بے بہا قرآن سارا ہے گواہ. چرچا یہی ہے جا بجا حسنت جمیع خصالہ. بندہ کرے گا صفت کیا ان پر ہے زمانہ فدا. جن کو خدا نے خود کہا صلو علیہ. ذرا محبت نال بلند آواز نال نماز کے بعد تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد على كما إبراهيم باركت وعلى على آل ابراهيم وعلى ال إبراهيم ابراهيم إنك انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں جس مرحوم کے اصال و ثواب پر میں اور آپ جمع ہیں. اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے. اللہ کریم ان کی زندگی کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے لطف و احسان سے معاف فرمائے. اللہ رب العزت جوار رحمت میں اپنا قرب نصیب فرمائے. قبر کی ساری منزلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. اصال و ثواب کی محفل ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے
جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ کچھ وقت اس نے یہاں گزارنا ہے، وقت گزارنے کے بعد اس فانی دنیا کو چھوڑ کر کسی اور سفر کی طرف پھر جانا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ ہر بندے کا دل و دماغ یہی کہتا ہے۔ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے بھی بات کرنے میں کچھ نہ کچھ محسوس کروں گا کہ میری بات ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ جو بندہ دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوا، اپنی مرضی سے آیا یا اللہ کی مرضی سے؟ یہ بات سب کے ذہن میں ہے۔ دنیا میں آیا میرے اللہ کی مرضی سے، یہ دنیا کی زندگی۔ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں جو بھی آیا میرے اللہ کی مرضی سے آیا، اور جو دنیا سے جا رہا ہے، قبرستان پہنچ رہا ہے، یہ میری اللہ کی مرضی سے جا رہا ہے۔ آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، یہ زندگی کس کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے؟ ذرا بول کر بتائیں، کس کی مرضی کے مطابق؟ بس یہی ہے کہ دنیا میں آنا یہ بھی میرے اللہ کی مرضی سے، ذرا بولو جائے۔ دنیا سے جانا یہ بھی اللہ کی مرضی، اور جو دنیا میں ہم وقت گزاریں وہ کس کی مرضی کا؟ پھر ہم یہی سوچیں، ہم یہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے تابع داری میں گزار رہے ہیں یا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمجھ میں ہے کہ یہ بھی کام سچا، یہ بھی سچا، اور یہ دھوکا۔ اس کام نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں سمجھ لیا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھیے گا، آنا میرے اللہ کی مرضی کا، جانا میری اللہ کی مرضی کا۔ جو وقت گزاریں گے اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو کامیاب، نہیں گزاریں گے تو وہ نہ گزارنے والا حضور کا چچا بھی ہوگا تو ناکام ہوگا، نہ گزارنے والا موسیٰ کلیم کے زمانے میں فرعون بادشاہ بھی ہوگا تو ناکام چلا جائے گا، حامان و قارون بھی ہوں گے تو ناکام چلے جائیں گے۔ قارون اس دھرتی کا اتنا بڑا مالدار گزرا ہے، قارون موسیٰ السلام کے زمانے میں ہے، قرآن میں اس کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس دنیا میں جتنے لوگ مالدار ہیں، سردار ہیں، ملک ہیں، چودھری ہیں، خان ہیں، جتنے بھی ہیں مالدار سرمایہ دار، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کبھی خواب ہی نہیں دیکھا کہ اتنے بھی لوگ مالدار ہوتے تھے، کبھی ایسا خواب بھی نہیں دیکھا کہ اتنے بھی لوگ سردار ہوتے تھے، اتنے بھی مالدار ہوتے تھے۔ اب وہ آدمی کی جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہو، ایسا بادشاہ کہاں پہ ہے؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوا جس نے اس وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، دنیا میں بھی کامیاب، آگے بھی کامیاب۔ اور جس نے نہیں مانا، نہ ماننے والوں میں ایک نام قارون کا بھی ہے، اس دھرتی کا اتنا بڑا مالدار کہ ایک اونٹوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھا کے چلتی تھی کہ یہ خزانوں کی چابیاں جا رہی ہیں اتنے بڑے لشکر میں، وہ خود مالدار، خزانے کتنے ہوں گے اس کے۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ میرے پاس دیکھو بزرگوں، جب اس قارون نے اتنے بڑے مالدار کے جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، یا 70 بندے چابیاں اٹھا کے جا رہے ہیں، اتنا وزنی خزانے کی چابیاں، اس بندے نے نبی کی جب بات کو نہیں مانا، اللہ نے قرآن میں اس کے متعلق کیا فرمایا؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کے الفاظ اس بندے کے متعلق یوں ہیں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ سبحان اللہ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس میرے بھائی اسلام صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اکثر مجھے یہاں دعوت دے دیتے ہیں، لیکن آج امتحان لے رہے ہیں کہ بغیر سپیکر کے بھی بولنا ہے، گرمی کے اندر بھی بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گرمی سے ہمیں بچا کر آخرت کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ تو بغیر سپیکر کے ذرا بولنے میں دقت محسوس ہوتی ہے،
آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے قرآن میں جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ پرانے زمانے کا بھی بندہ ہے تو ناکام۔ بے شک اتنا بڑا مالدار اللہ کا حکم آیا، جی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز پر نہیں مار سکتی۔ بے شک فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ قارون کو میں نے زمین کے اندر دھنسا دیا، بے شک زمین نے اس کے پاؤں کو کھینچ لیا۔ بے شک ہو سکتا ہے کہ زمین کسی کو پکڑ لے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے ایسے۔ بے شک فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ قارون تیرے وزراء تیرے مشیرین سارے لوگ مل جائیں تجھے آج اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، آج صرف ایک ہی ذات بچائے گی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، آج اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کی مجال نہیں۔ جس نے بھی کسی وقت کے نبی کی بات کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا وہ کامیاب، اور جس نے انکار کر دیا وہ دنیا اور آخرت میں ناکام۔ حضور کے زمانے کے ابو جہل کو دیکھیں، کامیاب ہوا یا ناکام؟ خوبصورت تو بہت تھا، دنیا تو بہت تھی، سردار تو بڑا تھا، لیکن کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس نے نبی کی مخالفت کر دی۔ یہی بات میرے ذہن میں رکھے گا، جب ہم یہ وقت اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر گزاریں گے یہ ہم ناکامی کی طرف قدم بقدم جا رہے ہیں۔ وگرنہ مدینے والے نے ہمیں وہی راستہ دیا ہے، مدینے والے کو بھی جانتے ہیں نا، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نے ہمیں وہ راستہ دکھایا کہ تم اس راستے پہ جب چلو گے، اس نقش قدم پہ میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، اس نقش قدم پہ تم چلو گے وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں بلال کے قدم پہنچ۔ سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جب جنت میں گیا، حضور معراج پر بھی گئے ہیں، دنیا میں تھے اور معراج پہ گئے ہیں، بے شک جب معراج کا اللہ کی طاقت دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں ایک ہی رات میں میں نے حضور کو مکہ سے اٹھا کر، مکہ مکرمہ سے یہاں سے اٹھایا میں نے مدینے پہنچایا، یہاں سے اٹھا کر بیت المقدس تیسرے ملک پہنچایا، وہاں سے اٹھایا پہلے آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، ساتوں آسمان نیچے، حضور اوپر، پھر لوح قلم عرش اور کرسی نیچے، حضور اس سے بھی اوپر، سب چیزوں کو کراس کرتا کرتا میرا نبی اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا اس رات میں تو میں نے کہا جبرائیل امین میں تو جنت میں آیا ہوں کیونکہ کائنات کا بھی سردار ہوں ہی میں۔ کائنات کا سردار کون ہے اللہ کے بعد؟ ذرا بولیں تو صحیح، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی سردار ہے۔ جبرائیل امین یہ میرے ساتھ چل کون رہا ہے؟ پاؤں کی آواز جو آ رہی ہے، اللہ کے نبی یہ آپ کا کالے رنگ کا بلال، سبحان اللہ مال اور دنیا کچھ بھی نہیں اس کے پاس، مکان بھی اس کے پاس نہیں، ذاتی طور پہ اپنے وجود کا بھی مالک نہیں کیونکہ وہ کسی کا نوکر ہے اور غلام ہے، اس کا باپ بھی نوکر ہے، اس کا دادا بھی نوکر ہے، لیکن اس نے جو آپ کے کلمے کو سینے سے لگایا، آپ کے حکم کی تابع داری اس نے کر لی ہے، قرآن کو یہاں سے اٹھا کر سینے سے لگایا، اللہ نے بھی پھر وعدے کر دیے بلال تو نے میرے نام کو اتنا بلند کیا میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں نہ سنائی دوں۔ مدینے والے نے تو غلاموں کو اور غریب لوگوں کو، یتیموں کو اتنا اٹھایا، مدینے والے نے، اللہ نے اس کو یہ فرمایا نا کہ جو تیری مان کے آئے گا میرے نبی، جو تیرے حکم پہ چل کے آئے گا، تیری اطاعت میں آئے گا، میں اس کو چمکاؤں گا۔ وہ غریب ہوگا تب بھی چمکے گا، وہ امیر ہوگا نہ مانے گا تب بھی ناکام ہوگا۔ اب بلال اتنا چمکا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز، نبی فرماتے ہیں جنت میں سن کے آیا بیٹھا، اور اس کی جوتا بھی ٹوٹا ہوا، جس کا جوتا بھی ٹوٹا ہوا اپنے وجود کا بھی مالک نہیں، اس کی جوتے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج بیت اللہ فتح ہو گیا ہے، اگر تھوڑے دیر ناراض نہ ہو تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ
یہ حضرات تھوڑی انج ہو جائیں تاکہ رستہ بن کے بھائی تھوڑی جگہ مہربانی درود شریف پڑھ کے نا ایتھے آ جاؤ مہربانی تھوڑی جی تکلیف کر لو درود شریف پڑھ سودا حرکت ہو جائے تھوڑی جی تھوڑی جگہ درود شریف پڑھ ایتھے آ جاؤ سامنے مہربانی تلاوت آغاز تو پہلے آخیا مہربانی کرتے ایتھے آؤ درود شریف درود شریف تو سب نے پڑھا ہے جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ تھوڑی حرکت کریں قریب آ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے تو حضور نے فرمایا میرے کالے رنگ کے بلال کو تو بلاؤ عربی نہیں ہے اجمی ہے سردار نہیں ہے غلام اور نوکر ہے نوکر گھرانے سے تعلق رکھنے والا یہاں بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہیں فرمایا بلال آج میں محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بلند آواز سے ذرا کہیں یہ میں اپنے نبی پہ درود نہیں پڑھتا میرا اللہ بھی پڑھتا ہے فرق ہے میرے پڑھنے میں اور اس کے پڑھنے میں وہ کس انداز میں پڑھتا ہے اللہ کی ہر وقت میرے نبی پہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے ذرا بلند آواز سے پڑھیں تو ایک شعر کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ آقا کی جو محبت ہے نا انسان کے دل میں رچ بس جائے تو ہر وقت سر سے پاؤں تک یوں لگے کہ اس کی چال بتائے یہ نبی کا غلام جا رہا سبحان اللہ سوہنے نبی دا دل وچ قیام ذرا بلند آواز میرے نوجوان بھرا جنہیں نا سست بیٹھے پتہ نہیں گرمی لگی بیٹھی نے بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ سوہنے نبی دا دل وچ قیام قیام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ جہاں پر حضور کا جہاں محبت جہاں چھپی ہوئی بیٹا فارغ ہو کے گل کرے نا تھوڑی دیر موبائل میں آپ گل کرتے بیٹھے اللہ تعالیٰ دے رسول دی یہ سامنے فون دی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں میرا فون چلتا پی ہے بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ نبی کی محبت یہ ہے سونے نبی دا پیارے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام ذرا بلند آواز کتنا سبحان اللہ آکھیے کہ جن واسطے آپ اکٹھے ہیں اللہ او دی بخشش فرما دے تے اپنے ماں باپ دی بخشش سونے نبی دا یہ مدینے کا والی ہے مدینے کا تاجدار سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود درود و سلام ذرا سارے آنکھوں جا صلی اللہ علیہ وسلم سارے آنکھوں جا صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھلے دا اشارہ کیتا کہ پچھلے بزرگ بھی رلے آکھیں صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑا تھوڑی جی گل کیتی نا معراج والی رات حضور اتنے گئے تے جبرائیل کو پوچھا بھی پیراں دی آواز کہندی ہے او دے متعلق جبرائیل نو اللہ کیویں گھلا اس رات خدمت دے اندر جبریل آیا معراج والی رات خدمت دے اندر جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا عرش اولا تے رب نے بلایا رب دا حبیب سب نو وکھایا رب دا حبیب سب نو وکھایا خیر البشر دا اونچا مقام خیر البشر دا اونچا مقام خیر البشر دا اونچا مقام حضور دی تعریف نہ جنہ دل ٹھرے ذرا بلند آواز اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو کیا مقام
خدمت کے لیے آسمانوں سے جبرائیل امین تشریف لائے. بے شک طائف دلوں کا پتھر وسائے، اس نبی کو لوگوں نے پتھر بھی مارے ہیں. بے شک طائف دلوں کا پتھر وسائے، پھر نبی نے کیا کیا اس کے معاملے میں؟ پتھر مارنے والوں کو حضور نے کیا دیا؟ زخمات بدلے دعائیں، زخمات بدلے دعائیں، پھلاں دی بارش اس دا کلام، پھلاں دی بارش. وہ جو پتھر مارتے ہیں ان کو پھولوں کی بارش کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دعائیں دے رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے سے اس امت کو بھی بڑا چمکایا ہے. بے شک بے شک. پھر اس رات میں اور بھی ایک کام ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے. آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، بے شک. سبحان اللہ. آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، پیچھے کھڑے نے اوے اقصا دے اندر. اقصا بھی بیت اللہ ہے، جیسے یہ بیت اللہ وہ بھی ایک وقت میں بیت اللہ تھا. حضور نے 17 مہینے ادھر منہ کر کے بھی نماز پڑھی ہے. بے شک بے شک. آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، پیچھے کھڑے نے اوے اقصا دے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی امن والے میں تکلیف ہوتی پئی ہے. تھوڑا جہا رستہ بناؤ جاتا کہ اگر گزر جائے میں اس پاس جگہ بن درود شریف انسان کا شہزادی ملتی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. درود شریف سمجھ انسان زیادہ ثواب ملتی تمام. اللہ کے زیادہ مل جائے. ویسے میرے نبی کا انعام دیکھیے گا. حضور جب یہاں سے سفر کر کے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہاں سارے نبیوں کو نماز تو پڑھاتے جاؤ. سبحان اللہ. آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، پیچھے کھڑے نے اوے اقصا دے اندر. سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ جہاں کائنات کا سردار آئے گا وہاں سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. بے شک. من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر، نبی یاد صفدا چنیا امام، چنیا امام. ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی ہے. بلند آواز سے بے شک. اس نبی کے بعد بلال مانے گا تو وہ کامیاب. بے شک. حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے آج، حضور فرماتے آج بلال بیت اللہ نیچے ہو اور بلال کے قدم بیت اللہ کے اوپر ہوں، کیونکہ اس نے میری اتنی فرما برداری کی ہے، اس پہ میرا اللہ اتنا خوش ہوا ہے. رنگ کالا، دنیا کچھ بھی نہیں، لیکن فرمایا آج میں محمد کا بھی دل کرتا ہے کہ بلال یہاں کھڑے ہو کر ذرا اذان سنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بلال نے اذان دی جی بے شک. اس کائنات نے اس منظر کو دیکھا ہوگا اور دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بیت اللہ بھی بلال کے قدموں کے بوسے نہیں لے رہا. بلال کے قدم اوپر بیت اللہ نیچے. میں اور آپ بھی جائیں تو کہتے ہیں یار غلاف کعبہ کو ہاتھ لگ جائے تو بڑی بات ہے، بیت اللہ کو بوسہ دے دی جائے تو بڑی بات ہے، لیکن قربان جائیں بلال تیرے قدموں پر کہ تیرے قدم آج اوپر بلال بیت اللہ نیچے. یہ تجھے چمکایا اور بڑا کیا کس نے ہے؟ نبی کی اطاعت. سبحان اللہ. ہم بھی جب اپنے آپ کو صحیح معنوں میں نبی کا غلام بنائیں گے. آپ کے قریب زمانے میں یہاں علاقے میں ایک مدرسہ ہے، وہاں بزرگ فوت ہوئے ہیں، ان کے شاگرد بھی شاید یہاں بزرگوں میں موجود ہوگا. انہوں نے ساری زندگی دین کا کام کیا، وہ کامیاب ہو کے گئے کہ نہ گئے؟ کامیاب ہو. بے شک بے شک. ان کا نام آج تک بھی پتہ ہے. کسی کو اپنے دادے کا نام نہیں آئے گا، پردادے کا نہیں آئے گا، بلال کا نام تو ساری جہان کو آتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے بلال کو دیکھا تو نہیں، اس کا گھر بھی نہیں دیکھا، اس کا محلہ بھی نہیں دیکھا، لیکن بلال نے نبی کی اتباع کر لی ہے. جو بھی نبی کی اتباع کر لے گا وہ سورج سے زیادہ چمکے گا. سورج قیامت کے دن بے نور کر دی جائے گا، روشنی ختم، سورج کے اوپر موت آ جائے گی. یوں سمجھیں بلال کا نام قیامت کے بعد بھی سلامت ہے. سبحان اللہ. یہ تو بلال ہے بھی غلام. اور اگر کوئی سردار بھی آ جائے گا حضور کے زمانے میں، صدیق اکبر جو اس مہینے میں حضور کے ساتھ سفر کیا ہے، بلند آواز سے کہیں قربان جائیں حضور کی سواریوں پر. ایک وہ سواری میں تھوڑی سی ذکر کر رہا ہوں.
نبی کی سواری بھی اعلیٰ، بے شک نبی کی سواری بھی اعلیٰ، نواسے کی سواری بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، ایک نواسے کی سواری ہے، حضور کا نواسے کا نام حسین حضرت حسین، سب کہیں حضرت حسین چلو ایک نام تو یاد ہے بے شک حضور کے، اس کے علاوہ بھی نواسے ہیں، بے شک بے شک لیکن یہ نام سب سے زیادہ چمک رہا ہے چمک رہا ہے، کیونکہ اس کی قربانی بڑی چمک رہی ہے۔ بے شک جتنی بڑی ہم اللہ کے نام پر قربان کر جائیں گے نا، سردیوں میں وضو کرنا مشکل ہے، اللہ کے لیے ہم کر کے دیکھیں تو صحیح، بے شک چلا 4 مہینے لگانا مشکل ہے، کبھی ایسا کر کے ہم دیکھیں تو صحیح۔ بے شک مسجد میں جھاڑو دینا مشکل کام ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کوئی بھنگی آدمی ہے، غریب آدمی ہے، گھر کے جھاڑو نہیں دے سکتی ہو تو نہ دو، کبھی مسجد کا جھاڑو دے کے دیکھو تو صحیح، یہی مٹی بخشش کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، کسی مدرسے میں ایک اینٹ لگا کے دیکھو تو صحیح، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھو تو صحیح، ہو سکتا ہے یہی ہاتھ پھیرنا کام آ جائے قبر میں۔ سبحان اللہ، ایک ایک چیز کام آنے والی ہے، بڑے بڑے کام نہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی۔ ایک میرے نبی کی سواری، اس سواری کا نام بھی آتا ہے، بے شک بے شک نبی کی سواری صدیق اکبر بنے، بے شک بے شک، اتنا چمکا، روئے زمین پہ اتنا چمکا، اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کر دی، سبحان اللہ، ایک سورت نازل کر دی اس کے نام پہ، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، غلام نے مانا تو وہ چمک گیا، ایک سردار نے مانا تو وہ چمکا کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سبحان اللہ، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سبحان اللہ، اور مقام پہ فرمایا إلا تنصروه فقد نصره الله سبحان اللہ، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار۔ سبحان اللہ، جب دونوں غار میں تھے حضور اور صدیق، بے شک إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ اس سردار کو کتنا چمکایا، جس روزے میں حضور ہیں اسی روزے میں صدیق بھی ساتھ ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، جو زندگی میں ایک مرتبہ خواب کے اندر حضور کی زیارت کرے وہ کتنا خوش بخت۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں جی وقت کا ولی ہے، اس کو نبی کی ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہو گئی ہے۔ قربان جائیں صدیق تیری عظمتوں پہ، تو نے تو صبح کو بھی دیکھا، فجر کو بھی دیکھا، اشراق کے اندر بھی دیکھا، چاس کے اندر بھی دیکھا، اوابین کے اندر بھی دیکھا، یہ الگ نمازیں ہیں، نیک کو پتہ ہوگا، فجر کو بھی دیکھا، ظہر کو بھی دیکھا، عصر اور مغرب اور عشاء کو بھی دیکھا، تہجد کے وقت بھی حضور کو دیکھا، اتنا دیکھا۔ ایک وہ رات بھی آئی کہ صرف تم اور نبی تھے کہ حضور کا سر سبحان تیری اللہ، جھولی میں، سبحان اور اللہ، صرف تنے تنہا تو ہی دیکھ رہا تھا روئے زمین پہ، اور دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ قربان جائیں تیرے مقدر پہ، یہ تیرا دیکھنا، تیرا حضور کی اطاعت کرنا اتنا اللہ کو پسند آیا۔ آج بھی حضور کا روزہ انور کے اندر جائیں، یوں کر کے قبریں ہیں، آقا کے چہرے کی آج بھی صدیق زیارت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی قبر مبارک، یہ صدیق کی، صدیق آج بھی حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہنا پڑتا ہے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے۔ سبحان اللہ، ذرا اور بلند آواز سے۔ سبحان اللہ، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے۔ بے شک، ذرا اور بلند آواز سے ذرا کہنا۔ سبحان اللہ، سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لباس پہن لیا، جی بے شک، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، فرشتے نور اب او بھی پوائے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے، حضور نے فرمایا جبرائیل آج تیری وردی تبدیل ہے، آج ٹاٹ کا لباس، بوری کا لباس فرشتے کے وجود پر۔ اللہ کے نبی یہ تیرے صدیق نے آج تیرے نبی کے دین پر آج گھر کا سارا مال لا کر یہاں کا قربان کر دیا ہے، گھر کے اندر سوئی اور سوئی کا دھاگا بھی یہاں لے کے آیا ہے، اور کپڑے اتار کر سوئی کے ساتھ ٹاٹ کو سیا ہے، بوری کو سی کر وہ کرتا بنایا ہے۔ جس وقت وہ گھر سے نکلا تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کا نام موجود تھا۔ سبحان اللہ، جب اس وقت اپنے کپڑے بھی دین پر قربان کرنے کو، جیسے حسین نے قربانی دی ہے، صدیق نے دیکھے کیسے قربانی دی، صدیق نے اپنا سب کچھ نبی کے دین پر جب قربان کر کے نکلا گھر سے، اللہ نے فرمایا جبرائیل امین
سارے فرشتوں کو کہو کہ وہی لباس پہنے جو صدیق نے زمین پہ پہنا ہے، تم عرش پہ پہن کے دکھاؤ مجھے۔ اب جب یہ لباس پہن کے حضور کی خدمت میں آئے، بس یہ بھی پہنچے آسمانوں سے، اللہ نے قرآن بھی بنایا۔ سبحان اللہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ آقا آپ کے رفقا جو جہاں پر موجود ہیں ان کو کہو اللہ تمہیں سلام دے رہا ہے۔ سبحان اللہ جس آدمی کے پاس، انسان کے پاس اس اللہ کا سلام آئے، اس سے بڑا کائنات میں کون باصلاحیت ہے؟ اللہ کے سلام جس کے پاس ہے، اس کے لیے قبر کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے حشر کیا ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کہیں گے اللہ صدیق کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے، مجھے یہ سعادت مل جائے۔ وہ کہے گا، دروازے پکاریں گے، صدیق ادھر سے آ جا، تو نبی کا غلام، یہ نبی کا غلام ہے بڑا مالدار، لیکن حضور کی اطاعت میں جب آیا تو مالدار بھی صدیق بنا کے چمکا دیا گیا، کبھی عثمان بنا کے چمکا دیا گیا، اور کبھی بلال غریب بنا کے بھی چمکا دیا گیا۔ پھٹے لباس ابو بکر جو پاوے، فرشتیاں نو رب او بھی پوائے۔ جبرائیل تو کیوں پہن کے آیا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا جب تک صدیق اس لباس کو نہیں اتارے گا میں جبرائیل بھی نہیں اتاروں۔ سبحان اللہ ایک طرف صدیق بیٹھا ہے، ایک طرف جبرائیل بیٹھا ہے۔ اب یہ اس مہینے میں جو حضور نے سفر فرمایا، اس سفر میں یار غار صدیق ہے، جو معراج کے رات سفر ہوا، اس میں جبرائیل امین حضور کا رفیق سفر اور غلام بنا ہے، دونوں رفیق بیٹھے ہیں حضور کے۔ پھٹے لباس جو ابو بکر جو پائے، فرشتیاں نو رب او بھی پوائے۔ رب نو صدیق نال پیارے، لباس تے بہانا لگ دے۔ سبحان اللہ رب نو صدیق نال پیارے، لباس تے بہانا لگ دے۔ اب اسی روزے میں حضور آرام فرما ہے، جو صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ صدیقہ کا مکان ہے، حضور کا وہ روزہ انور بنا ہے۔ اس روئے زمین پہ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اس روزے سے بہتر کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس روزے کی شان و شوکت میرے اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جب حضور عرش پہ گئے ہیں، یہ تو سب نے سنا ہے، موسیٰ کلیم آئے تو فرمایا یہ آپ یہاں آ رہے ہیں کوہ طور پہاڑ پر، جوتے اتارو۔ نبی کو فرمایا جوتے اتارو، یہ مقدس وادی ہے، کوہ طور پہاڑ پہ آپ آ رہے ہیں، اللہ سے کلام کرنا ہے۔ قربان جائیں آقا، تیرے قدموں کے اوپر نہیں، تیرے قدموں کے ساتھ لگنے والے مٹی کے ذرات پر بھی حضور جب یہاں سے گئے، زمین پر نہیں، یہ زمین پہ ملاقات ہے اللہ کی موسیٰ کلیم سے، اور یہ ملاقات کرنے جا رہا ہے، فرمایا یہ جوتے سمیت آنا۔ ساتوں آسمان نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، عرش کرسی لوح قلم نیچے، حضور تیرے قدم اور لگنے والے قدموں کے ساتھ نہیں، مٹی کے ذرات تیرے جوتے مبارک کے ساتھ لگ کر وہ بھی اللہ کے عرش کو کراس کر گئے۔ خدا کے عرش سے بھی زیادہ حضور کے روزہ انور کی اس جگہ کی بڑی قدر کی۔ پھر کہوں گا اس موقع پہ، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ جہان سارا تو پھر لے بھاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سکے۔ جس نے مدینہ دیکھا شاید اس کو کچھ احساس ہوگا، جو ایک مرتبہ بھی مدینے جاتا ہے، واپس آتے ہوئے آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں لے کے آتا ہے، آنسو برساتا ہے کہ یہاں سے 10 دن رہا ہوں، جانے کو دل نہیں کرتا، جو ساری زندگی قیامت تک حضور کے ساتھ ہے وہ کیسے جدا ہوں۔ سبحان اللہ جہان سارا تو پھر لے بھاوے، مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ ذرا بلند آواز میں حضور جے در جیا کوئی در، قسم خدا دی دوسرا نہ مل سی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ، اس کائنات میں حضور کے روزے انور سے بہتر کائنات میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ پھر شاعر نے بڑے ایک پیارا جملہ کہا، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ پھولتے کلیاں وگن سوہنے، پھولتے کلیاں وگن سوہنے،
چند فلک دا بھی ڈھیر سونا. آج میرے بھائی نے لیا تو میرا امتحان ہے بغیر سپیکر کے. چلو الحمدللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سپیکر ہوتا ہے تو تھوڑا دقت محسوس نہیں ہوتی. پھول تے کلیاں بھی گن سونے تے چند فلک دا بھی ڈھیر سونا. سارے سونے تو کٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ ملسی. تو بغض چھڑ دے تو کینہ چھڑ دے صحابہ دا دامن تو پھڑ لے چلیا. اصحاب رسول جنہوں نے حضور کی ساری زندگی اطاعت کی ہے، حضور کو خوش کیا جس نے، وہ حضور کے شاگرد جن کا جس حضور کا استاد اللہ اور یہ نبی محمد الرسول اللہ اور یہ پوری جماعت اولئک حزب اللہ. تو بغض چھڑ دے تو کینہ چھڑ دے صحابہ دا دامن تو پھڑ لے چلیا. صحابہ دا دامن یہ تو چھڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ ملسی. پھر کرتے کرتے جہاں حضور کے صحابہ کی تعریف ہو تو وہاں اہل بیت کی تعریف بھی ضروری ہے، آل رسول کا تذکرہ بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے آل رسول کو بھی بڑی عظمتوں سے نوازا. سبحان اللہ. انسان ساری دنیا کے چکر لگاتا ہے، جہاں مدینے کی کوئی مثال نہیں وہاں حضور کے نواسے حسین کی بھی کوئی مثال نہیں. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حسین اس کی عظمت پہ قربان جائیں، سبحان اللہ. اس کے باپ کی عظمت پہ قربان جائیں، اس کی ماں کی عفت اور پاک دامنی پہ قربان جائیں. اس کی ماں اتنی نیک، حسین کی ماں اتنی نیک، جس نے کبھی زندگی میں، جیسے ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، حج کا چاند دیکھتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کی لخت جگر حسین کی ماں پہلی رات کے چاند کو نہیں دیکھا کرتی تھی. کسی نے پوچھا اماں فاطمہ سارا جہان دیکھتا ہے کہ کل روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کل عید کا چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، تو سارا جہان دیکھتا ہے تو تم بھی تو دیکھ. کہا میرے دل میں، اب دیکھیں اس کی زبان پہ جملے دیکھیے گا، اللہ یہی جملے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دل کے اندر یہ جملے اتار دے، ہم سب کے دلوں کے اندر یہ جملے اتار دے، یہی نجات کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا اگر سارا جہان بھی اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے؟ آسمان کے چاند کو، اور میں فاطمہ بھی اسی رات آسمان کے چاند کو دیکھوں، ساری کائنات کی نظریں وہاں جا کر ملیں اور میں فاطمہ کی نظر بھی وہیں کھڑی ہو، یہی سوال میرے اللہ نے مجھ سے کر لیا تو کیا جواب دوں؟ سبحان اللہ. بے شک. جس کی نگاہ پاک، جس کی زبان پاک، جس کا چلنا پاک، جس کا بیٹھنا پاک، اٹھنا پاک، جس کی چال چلن پاک، اس سے حسین ہی تو پیدا ہوگا اور کون. سبحان اللہ. اور فرمایا حسین تیرے بڑے کمالات ہوں گے، یہ بھی تو دیکھ کبھی بھی اس ماں نے بغیر وضو کے اس بچے کو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. پہلے وضو کرتے 2 رکعت نفل، پھر حسین تجھے دودھ پلاؤں. سبحان اللہ. پھر دودھ پلاتے وقت زبان پہ کیا ہوتا؟ سامنے کوئی ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے، یہ کام تو ہوتے نہیں تھے. سامنے کیا ہے؟ سامنے قرآن پڑھا ہے اور سامنے حسین کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور حسین لوریوں میں دودھ بھی پی رہا ہے، قرآن کا حافظ بھی بنتا جا رہا ہے. پھر کہنا پڑے گا حسین تیری مثال کوئی نہیں، تے جگ دیوانہ حسین دا ہے. نہ ہے نہ ہونا جہان اندر جویں دا نانا حسین دا ہے. جیسے حضور کی کوئی کائنات میں مثال نہیں دے سکتا، ایسے حسین کی بھی کوئی مثال نہیں دے سکتا. انج دیاری کدی بھی نہیں دیکھی کہ سر کی دئی ہے تے دھڑ کی دئی ہے. حسین مڑ بھی قرآن پڑھیا
اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ لگتا ہے حسین قرآن کا قاری تھا. بے شک بے شک سبحان تو اللہ. کوئی ایسا بندہ ہے اس مجمع میں، چلو کوئی 50 60 100 بندہ ہے، حسین اگر قرآن کا قاری تھا تو میں بھی اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بناؤں گا. کوئی ہے ایسا؟ ارادہ کر لے چلو کہ حسین اگر قرآن کا قاری تھا تو پھر ہم بھی اپنی اولادوں کو قرآن کا قاری بنائیں گے. انشاءاللہ کہ قرآن کے قاریوں کو اللہ بڑی عزتیں دیتے ہیں. بے شک. حسین مڑ بھی قرآن پڑھیا عجب شرانہ حسین دا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ تو آڑ رسول ہے نا. بے شک ایک دن حاتم تائی کا بیٹا نواسا بے شک. اور حضور کا نواسا آپس میں ملاقات ہوئی ایک چوک کے اوپر. حاتم تائی بڑا سخی اور کائنات کا سردار نبی دونوں کے نواسے ملاقات کر رہے ہیں. بے شک. حاتم تائی کے نواسے نے کہا کہ میرا نانا حاتم تائی تو بڑا سخی تھا. کیا کیا سخاوت. اس کے گھر کے 9 دروازے تھے، ادھر سے بھی خیرات ملتی تھی. وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آتا، ادھر سے بھی مل جاتی. وہی فقیر تیسرے دروازے پہ، ادھر سے بھی خیرات. 9 دروازوں سے فقیر خالی نہیں جاتا تھا. بے شک. جو بھی آیا خیرات لے کے جاتا. تانا بھی نہیں ہوتا کہ دوبارہ کیوں آ گیا. حسین تم بتا تیرا نانا، ذرا کہو سبحان اللہ. حسین نے کہا تیرے نانا کے دروازے کتنے ہیں؟ کہا 9. پھر میری سن، میرے نانا کا دروازہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ. جو ایک ہی مرتبہ خیرات لینے آیا، وہ ابو بکر آئے گا تو صدیق اکبر بن جائے گا. سبحان اللہ. وہ اگر فاروق آئے گا، عمر آئے گا تو عدالت کا بادشاہ بن جائے گا. عثمان آئے گا تو سخاوت کا بادشاہ بن جائے گا. علی آئے گا تو شیر خدا بن جائے گا. ابن عباس آئے گا تو مفسر قرآن بن جائے گا. ابن مسعود آئے گا تو فقیہ اعظم بن جائے گا. ابی بن کعب آئے گا تو سب سے بڑا قاری بن جائے گا. اور اگر اسی دروازے سے حسین آئے گا تو حسین سارے جنتی جوانوں کا سردار بن جائے گا. اسی دروازے سے اگر کبھی ماں فاطمہ آئے گی تو جنتی عورتوں کی وہ سردار بن جائے گی. میرے نانا کا دروازہ تو ایک ہی ہے جہاں سے خیرات ملتی ہے، لیکن جو ایک مرتبہ لے گیا قیامت تک اس کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. سخی ونڈے دین مال زردر حسین ونڈے نے لال اپنے. سبحان اللہ. کسی نے کبھی خدا کے نام پہ اولاد کو بھی قربان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کرنے لگے تو اللہ نے اس کی جگہ پہ اسماعیل کی جگہ پہ دمبا رکھوا دیا کہ اولاد کی قربانی نہیں لوں گا. ادھر تو کہا سب سے لوں گا. سخی ونڈے دین مال زردر حسین ونڈے نے لال اپنے. خدا دے نام تے گھر لٹایا عجب گھرانہ حسین دا ہے. سبحان اللہ. وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی، جو بندہ دنیا میں آتا ہے کس کی مرضی سے آتا ہے؟ بچہ پیدا کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ ماں باپ کی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ ذہن میں رہے اللہ کی مرضی سے آتا ہے. جی بے شک. جو بچہ دنیا سے جا رہا ہے یا جوان یا بوڑھا جا رہا ہے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی. یہ جو درمیان کا وقت ہم گزاریں آنے اور جانے کے درمیان دنیا کی زندگی، یہ کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ کی مرضی. کیا بات ہے؟ تو پھر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں. نہیں. بس ایک ایک درخت میرے اللہ کے حکم کا فرما بردار ہے. درختوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ کائنات کا سردار نبی ہے. بے شک. مجھے اور آپ کو آج تک نہ پتہ چل سکا کہ ہماری شان کیا ہے، کہ ہمارا نبی کتنی عظمتوں کا مالک ہے. پتہ نہ چل سکا. اور اگر چلتا ہوتا تو سر سے لے کر پاؤں تک وہی کام ہوتے جو میرے نبی نے بتائے ہم کرتے. بے شک. سبحان اللہ. حضور کے جو شاگرد اور غلام اصحاب رسول اور آل رسول تھے، وہ لوگ عزتوں کے محافظ اور ہم عزتوں کے لٹیرے. بے شک. ہم عزتوں کو لوٹنے والے، وہ عزتوں کے محافظ. اتنا فرق ہے ان کے اندر اور ہمارے اندر. اللہ نے فرمایا صحابہ رسول کے متعلق، آل رسول کے متعلق فرمایا، یہ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ میں اللہ کا ایک لشکر ہے، حزب اللہ، میں اللہ کی ایک جماعت ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. سبحان اللہ. اور جو میرا لشکر بنے گا وہ ہر ایک کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا، وہ اوپر ہوگا. میدان بدر میں حضور جنگ کرنے کے لیے آئے تو حضور کے ساتھ کتنے تھے؟ 313. بے شک. اور کافروں کے ساتھ کتنے ہیں؟ 1000. ادھر 2 گھوڑے، ادھر سب کے پاس گھوڑے. ادھر سواریاں کوئی نہیں، ادھر سب کے پاس سواریاں. یہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں، غریب جو ہے ادھر سب کچھ.
فتح کس کو مل کے جا رہی ہے؟ سبحان اللہ کیوں کہ ادھر حضور کھڑے ہیں، ادھر حضور کی دعا کھڑی ہے، ادھر میرے اللہ کی طاقت کھڑی ہے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، ابو جہل بھی یہاں مرا ہے۔ مارنے والے کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضور کے زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس سردار کو قتل کیا ہے۔ جس زمانے کے چھوٹے بچوں کا یہ ایمان کی کیفیت۔ حضور نے فرمایا کل ہم نے کافروں سے جنگ کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، نوجوان تیاری کر کے آ جائیں۔ 2 بچے بھی آ گئے، سبحان میری طرف دیکھ بچے۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا ہے، جو حضور کے مخالف ہیں ہم بھی چلیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بڑا چلا جائے، تو چھوٹا ہے تو رہ جا۔ اللہ کے نبی یہی بات ہے، میرے بھائی سے کشتی کروا دیں، چھوٹے بڑے کی کشتی کروا دیں، اگر میں جیت جاؤں تو پھر مجھے لے چلیں۔ سبحان اللہ حضور نے فرمایا کرو کشتی۔ اب حضور کے سامنے بچے کشتی کر رہے ہیں کہ ہم نے میدان جنگ میں جانا ہے، اللہ کے نام پر اپنی گردن قربان کرنی ہے، 10-20 روپے نہیں قربان کرنے، گردن قربان کرنی ہے۔ کون جائے؟ چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا یار تیرا تو سرٹیفکیٹ کلیئر ہے کہ تو جائے گا، بے شک تو اگر تھوڑی دیر کے لیے نیچے گر جائے گا، میں جیت جاؤں گا تو میں بھی چلوں گا، سبحان اللہ تیرا کیا جائے گا؟ کشتی کی، بڑا گر گیا، چھوٹے نے گرا دیا۔ حضور نے فرمایا دونوں چلو۔ حضور کے زمانے کے بچوں کا ایمان دیکھیے گا، بچے عمر کے اعتبار سے 7-8 سال 9-10 سال عمر کوئی نہیں ہے، میدان جنگ میں گئے، بدر کے میدان میں۔ جس رات حضور نے اپنا سر سجدے میں ڈال کے اللہ سے اتنی دعائیں کی، اللہ 313 بندے لے کے آیا ہوں، اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو کائنات میں تیرا نام لینے والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک یہی 313 کو میں نے تیار کیا ہے، میری 13-14 سال کی محنت ہے، اس مٹھی بھر جماعت کو آج 1000 پہ غلبہ دکھا کے مجھے سبحان اللہ طاقت والا ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی بھی نہیں، ماں سے پیدا کر کے دکھایا۔ اس کی طاقت دیکھیں، لوگوں نے کہا کہ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائیں گے، کمرے میں بند کر دیا، اور فرمایا کہ پھر آج میری طاقت کا اندازہ بھی دیکھے گو، یہ میرا نبی ہے، تم اس کے مخالف ہو۔ دروازہ بند، روشن دان بند، میرے اللہ نے بغیر سوراخ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا اور آج تک زندہ ہے۔ قرآن بنایا پھر اس کو، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، سبحان اللہ تم نے کہا کہ قتل کرو گے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تم نے کہا کہ قتل کر دیں گے، اللہ نے فرمایا یہ قتل تم سے ہوئے گا ہی نہیں۔ تم نے کہا اس کو آج سولی پہ لٹکائیں گے، اللہ نے فرمایا تمہارا بندہ سولی پہ لٹکے گا۔ بر رفعہ اللہ الیہ، دروازہ بند، روشن دان بند، بغیر دروازہ کھلنے کے، بغیر چھت کھلنے کے میرے اللہ نے آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ وہ تو اتنی بڑی طاقت کا مالک، بغیر سوراخ کے اس کو اٹھایا کیسے ہوگا؟ میرا اللہ جانتا ہے کیسے اٹھایا۔ قرآن بنایا پھر اس کو، فرمایا کہ دیکھو تم نے کہا کہ آج سولی پہ لٹکائیں گے، اللہ نے فرمایا جو بندے گرفتار کرنے اندر جائیں گے وہ اسی کی شکل وہی بنا دوں گا۔ اپنے بندے کو سولی پہ لٹکا دیا، 2-4 دنوں کے بعد کہا یار وہ فلاں بندہ کہاں گیا؟ پتہ چلا کہ وہ تو اپنے بندے کو سولی پہ لٹکایا۔ وہ کہاں گیا جس کو ہم نے لٹکانا تھا؟ اللہ نے فرمایا وہ تو میرے پاس پہنچ چکا ہے، سبحان وہ تو آج تک زندہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آج تک زندہ ہے۔ اتنی بڑی طاقت کا وہ مالک ہے۔ جب ہمارا تعلق اس طاقت والے سے بن جائے گا پھر ہمیں کسی جگہ پہ ڈر ہوگا۔ کسی کا اگر ایم پی اور ایم این اے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ کہتا ہے تھانے شانے کی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میرا دوست ہے ایم این اے صاحب۔ تو اگر ہمارا تعلق ایم این اے کے بھی پیدا کرنے والے کے ساتھ ہو جائے، بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہو جائے، ہر مسئلہ فرض نماز کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، مسئلے کا حل تو ہر جگہ پر پڑا ہے۔ کیوں دروازوں کی دستک دی جا رہی ہے؟ ایک دروازے پہ آؤ، میرا مسئلہ حل کرو یار، میرا مسئلہ حل کرو۔ کہیں کسی چوکھٹ پہ نہ جاؤ، میرے اللہ کے دروازے پہ ایک مرتبہ سجدہ ایسا کر کے دکھاؤ۔ غزوہ بدر میں 313 ہے تو حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، حضور کی آنکھوں سے جو پانی نکلا تھا وہ اس سے پورا پتھر تر ہو چکا تھا۔ اللہ یہ تھوڑے سے لوگ لے کے آیا ہوں، لیکن آج ان کو غلبہ کر کے دکھا مجھے کہ آج 1000 تھوڑے ہوں اور یہ زیادہ ہو گئے۔ یہ جو معصوم تھے جب غزوہ بدر میں آئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ معصوم بچوں نے دوست سے پوچھا چاچا جان حضور کا سب سے بڑا مخالف اس ٹیم میں کون سا بندہ ہے؟ 1000 بندوں میں حضور کا مخالف سب سے بڑا کون ہے؟ تو کہا کہ حضور کا سب سے بڑا مخالف یہ کھڑا ہے، اس کا نام ہے ابو جہل۔ کہا کہ چاچا جان ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، جب یہ ادھر سے گزرے تو ہمیں بتا دینا کہ یہ ابو جہل ہے۔
بس ہم جانے اور یہ آج سردار جانے کا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، ان معصوم بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا کہ یہ میرے نبی کا مخالف۔ اس وقت کے معصوم بچوں کا اتنا ایمان تھا تو بلال کا کتنا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور حضور کے خون حسین کا ایمان کتنا ہوگا، جو حضور کے ساتھ ساری زندگی صدیق اکبر رہا ہے، اس کے ایمان کا وزن کر ہی نہیں سکتے ہم۔ سبحان اللہ۔ حضور کے زمانے میں ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی، سارا جہان جا رہا ہے حضور کے ساتھ میدان جنگ میں، میدان جنگ میں حضور کے ساتھ سارے جا رہے ہیں، میرے پاس میرا خاوند شہید ہو چکا ہے، میرا ایک بچہ ہے جس کی عمر ہے 6 مہینے، عمر تھوڑی جی میری طرف توجہ، کتنی عمر ہے؟ مرد نہیں آیا، عورت آئی کہ میرا خاوند شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں مرد ایک ہی ہے جس کی عمر 6 مہینے، اس کو تو میدان جنگ میں لے جائیں تاکہ میں کل قیامت کے دن یہ کہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی دین پہ قربان کیا، حضور کے نام پہ قربان کیا۔ حضور نے فرمایا خاتون پردے کے ساتھ کھڑی ہے، خاتون 6 مہینے کا بچہ میدان جنگ میں کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ کام کچھ بھی نہیں کرے گا، لیکن جس وقت کوئی تیر آئے، کوئی گولی آئے، میرے بچے کو سامنے کر دینا، گولیاں اور تیر اس کو لگیں تاکہ کل قیامت کے دن شہید کی ماں تو سمجھی جاؤں۔ حضور کے زمانے میں عورتوں کا ایمان اس قدر تھا، بچوں کا ایمان اس قدر تھا، بوڑھوں کا ایمان اس قدر تھا، تو وہاں کے جوانوں کا ایمان کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے ایمان کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان زیادہ کس سے ہوگا کہ ایمان کو خوشی میں نصیب ہو اور ایمان کی خوشبو محسوس ہو۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میرا ایمان بڑھے، اور میں ذکر کرتا ہوں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ آخری بات، جن چیزوں سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ، اگر میں وہ نسخہ بتا دوں تو عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، نوجوان بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ترجمہ کرتا ہوں اس کا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس سے تمہارا ایمان بڑھ جائے، ایک ہی نسخہ بتاتا ہوں، 6 نسخے ہیں، ایک پہ عمل ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، ایمان بڑھتا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے ایمان کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ جب ایمان زیادہ ہوگا پھر دل کرے گا میں ہر کام حضور کے طریقے مطابق نہ کروں۔ ہمیں آج تک پتہ ہی نہ چل سکا کہ حضور جوتا پہنتے کیسے تھے، جوتا اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے، عمر کتنی ہے، 70 سال، عمر کتنی ہے، 100 سال، عمر کتنی ہے، 20 سال، حضور جوتا مبارک کیسے پہنتے تھے اور کیسے اتارتے تھے، ذرا پہن کے دکھاؤ تو ہم مسلمان چپ کر جائیں گے۔ حضور کپڑے کیسے پہنتے تھے ہمیں تو کوئی نہیں پتہ چلے گا۔ ہم وہ کام کریں گے جس کا شریعت میں نام تصور تک بھی نہیں ہوگا، بس جی اس نے بھی تو کیا، شادی کے موقع پہ چھرا بھی تو ہاتھ میں پکڑیں گے، فلاں نے بھی تو کیا، یہ تو یہودی لوگ کرتے تھے اور ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ نہ پتہ چلا جس کا میں نے کلمہ پڑھا وہ جوتا کیسے پہنتے تھے، وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے، وہ کپڑے اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ مسجد میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اپنے گھر میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے، باہر نکل یعنی رکھنے قدم ہے، یہ صرف قدموں کی بات ہے، کون سا قدم پہلے کون سا بعد میں، اتنا فرق ہے۔ میں جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں صرف قدم اور ہاتھ کے متعلق کر رہا ہوں۔ کپڑے پہنتے وقت کون سا ہاتھ پہلے پہننا ہے، پہنتے وقت دایاں ہاتھ پہلے پہنے، اتارتے وقت یہ پہلے اتارے بایاں ہاتھ، یہ سنت کے مطابق آپ نے لباس پہنا بھی ہے، اتارا بھی ہے، آپ کو کپڑے بدلنے پہ ثواب مل رہا ہے۔ لیٹرین میں گئے بایاں قدم اندر رکھیں، دایاں پیچھے رکھیں، جب باہر نکلیں تو پھر اس کا الٹ کریں، دایاں پہلے نکالیں بایاں بعد میں نکالیں۔ اب لیٹرین میں پیشاب کرنے نہیں گئے، عبادت کرنے گئے ہیں، کیونکہ حضور کے طریقے کے مطابق گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا لیٹرین جانے کی دعا بھی ہے، باہر نکلنے کی دعا بھی ہے، اور آپ گھر میں گئے ہیں سنت کے مطابق دایاں قدم اندر بایاں قدم باہر، نکلتے وقت اس کا الٹ، فرمایا آپ گھر میں گئے یہ سنت پہ عمل کیا۔ کھیتی باڑی کی سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بازار گئے آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، بازار جاتے وقت چوتھا کلمہ پڑھنے پہ ملتا کیا ہے؟ 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھنے پہ 30 لاکھ نیکیاں ہیں، اور ہم صبح سے شام تک حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں،
تو فرشتے ہمیں آسمانوں سے اتر کر مسافہ کرنے آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہوگا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں. عمر بزرگوں کی عمر 90 سال، غسل کے فرض بیٹا پتہ نہیں. 20 سال عمر کوئی پتہ نہیں. موبائل کا پتہ ہوگا، 20,000 چلانے کا پتہ ہوگا، نیٹ کا پتہ ہوگا. نہیں پتہ ہوگا تو حضور کے طریقے کا پتہ نہیں ہوگا. حضور نے بال مبارک کیسے رکھے کوئی پتہ نہیں. حضور نے اپنے سر کے اوپر کیا پہنا، کپڑے کون سے استعمال فرمائے ہمیں کوئی نہیں پتہ. حضور نے خوشی کے موقع پہ کیا کیا ہمیں کوئی نہیں پتہ. غمی کے موقع پہ حضور نے کیا کیا کوئی نہیں پتہ. بس اتنا پتہ ہے کہ بس یہ بچہ جوان ہو گیا اس کی شادی کر دو، یہ بوڑھا ہو گیا اس کو اس کمرے میں بند کر دو. بس اتنا پتہ ہے، نہ پتہ چل سکا. حضور نے فرمایا جس بندے نے محبت کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو صرف ایک مرتبہ دیکھا، حضور نے فرمایا میں مہر لگاتا ہوں ایک مقبول حج کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات میں کوئی سچ ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں. حضور نے فرما دیا. اب حضور کا جو زبان سے جملہ نکلتا ہے، آسمان جگہ چھوڑ سکتا ہے، بے شک زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، یہ فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. بے شک بے شک ماں باپ کی خدمت کریں، حضور نے فرمایا. بے شک ایک موقع پہ حضور نے فرمایا، میری عمر اس وقت حضور کی عمر مبارک تھی تقریباً 57-58 سال. بے شک آپ نے فرمایا آج میرا دل کرتا ہے میری ماں آمنہ زندہ ہوتی سلام اللہ علیہ، اور میں محمد کائنات کا سردار نبی، اس سے بڑی کائنات میں کسی کی شان نہیں اللہ کے بعد. بے شک حضور نے فرمایا میں نماز کی امامت شروع کرتا، عشاء کی نماز. جی بے شک سبحانک اللہ پڑھ چکا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوتا یا کوئی سورت ملا رہا ہوتا. اتنے میں مجھے کھڑکی سے کوئی کہتی یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پکارنے والی اگر میری ماں ہوتی تو میں نماز کو چھوڑ کر ماں کے قدموں میں پہنچ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا. حضور کے طریقے کا کچھ بھی پتہ نہیں. حضور ناخن کیسے کاٹتے تھے ہمیں نہیں پتہ. حضور کھانا کیسے کھاتے تھے ہمیں نہیں پتہ. حضور خوشی اور غمی کیسے کرتے تھے ہمیں تو نہیں پتہ. تو پھر ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اس کے نام پہ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. یہ قبر میں جا کر سوال و جواب ہوں گے اور پوچھا جائے گا تم نبی کے فرما بردار بن کے آئے ہو یا نافرمان ہو. بے شک اگر فرما بردار ہو تو تمہارا نام حضرت حسین کے قدموں کے ساتھ چمکا سبحان اللہ بلال کے قدموں کے ساتھ تمہارے قدم ہوں گے، اور اگر نافرمان ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہو. بس اتنا عزم کریں، موقع اسحال و ثواب کا ہے، توبہ کر کے جائیں. بے شک یہ تو ہو سکتا ہے. توبہ کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ. بے شک بس کہنے کی دیر ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے کی. صرف مچھر کے پر کے برابر بھی آ تو جائے میں وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہوں. قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو سورۃ الاخلاص تو ہر ایک کو آتی ہے. کثرت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھا کرو. بے شک. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی ہم سر سے پاؤں تک نبی کے غلام بنے. بس تیرے نبی کے غلام بننے کی دیر ہے، آسمان کے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے کھڑے. یہ فصلوں کے اندر برکتیں آئیں گی، گھروں کے اندر خیر و برکتیں آئیں گی. کوئی گھر ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. کائنات میں کوئی گھر نظر نہیں آئے گا. وہ حضور کے صحابہ کے گھر تھے، اہل رسول کے گھر تھے، مسلمانوں کے گھر تھے، اولیاء کرام کے گھر تھے. آج کل وہ نہیں ہیں. بس یہی ہے کہ ہم مسلمان نام کے ہیں، کلمہ پڑھا ہے وہ بھی سیدھا پوٹھا جو بھی آیا بس پڑھ دیا ہے. ہم یہ کریں کہ ہم صحیح معنوں میں حضور کے غلام بنیں. اذان ہو مسجد میں جائیں، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. ہر کام سے پہلے، اور کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے. دعائیں اور بھی ہیں لیکن ہم یہ ثابت کریں کہ ہم نبی کے غلام ہیں. بے شک. میں ایک بات کہنے لگا ہوں لیکن ہے آپ شاید بری محسوس کریں گے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ سر کے بال، میری بات شاید کڑوی محسوس کریں، میں ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، محسوس نہ فرمائیے گا. بغل کے بال، زیر ناف بال، ان کو بھی آپ سامنے پھینک دیں تو گناہ ہے. ان کو دفن کرو. اگر ان بغلوں کے بال اور زیر ناف بالوں پر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو آپ کو جرم اور گناہ ہوگا، کیونکہ آپ کی شرمگاہ کو اس نے دیکھ لیا. ان بالوں کو دفن کرنا ہے، ان بالوں کو نالی میں پھینکنا ہے. بات میری کڑوی ضرور ہوگی لیکن یہ ہے وہی بات جو میرے آقا نے فرمائی ہے. بے شک. بے شک. حضور نے فرمایا مونچھوں کو کم کرو، داڑھی کو بڑھاؤ. بات میری کڑوی ہے، محسوس نہ کیجیے گا. شریعت کا مسئلہ ہے، بتانا بالکل ضروری ہے بلکہ فرض ہے. کوئی تو ارادہ کرے کہ جو کچھ ہو چکا زندگی کو آج پلٹ رہا ہوں. جمعرات کا دن بھی ہے، حضور کے سفر المظفر کا مہینہ بھی ہے.
آج کے بعد جو کچھ ہو چکا داڑھی مبارک پوری رکھوں گا۔ کوئی ایک تو ماشاء اللہ کوئی ایک نوجوان ارادہ کریں تو اللہ آسمانوں سے رحمت ہی بھیج دے، ارادہ سارے کر لیں اللہ ہمت سب کو دے دے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں نے میرے نبی کی سنت کو آج زندہ کیا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا جو فتنے کے زمانے میں جس وقت حضور کی ان چیزوں سے نفرت، داڑھی پگڑی داڑھی ان سے نفرت کریں گے، جو میری سنت کو زندہ کرے گا حضور نے فرمایا 100 شہداء کا ثواب میں نبی لے کر اس کے نام اعمال کروں گا۔ سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ارادہ تو کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد اس جرم سے باز آئے۔ یہ شکل میری اللہ کو ناپسند ہے، بس وہی شکل پسند ہے۔ میرے آقا کی داڑھی مبارک اتنی تھی کہ سینہ مبارک بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں حضور کی غلامی والی زندگی نصیب فرمائے۔ باتیں میری کچھ کڑوی ہوں گی، میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ حضور کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ کوئی خوش ہوگا تب بھی دین کی بات کریں گے، کوئی ناراض ہوگا تب بھی دین کی بات سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ آمین۔